صرف عمران خان کو پسند کرنا اس کا جرم ہو گیا ہے۔ ظالموں، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرے اور تم لوگوں میں عیب نکالے، تم اور پولیس دونوں ایک ہی دم ہو۔ اس طرح ہو ایک پاکستان کی پولیس اور دوسری تم الیکٹرانک میڈیا۔ نہ پاکستان کی پولیس ٹھیک ہوگی نہ تم ٹھیک ہوگے۔ تم لوگوں کی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور بلیک میلنگ ساری عمر چلتی جائے گی۔ تم اس جگہ آواز اٹھاتے ہو جس جگہ تم لوگوں کو پیسے اور یا چینل کی مشہوری کے لیے آپ چلتے ہیں۔ فحاشی تم لوگ پھیلاتے ہو، جھوٹ تم پھیلاتے ہو، افراتفری تم لوگ پھیلاتے ہو، قومیت اور لسانی کی بنیاد کے اوپر تفرقے تم ڈالتے ہو، فوج کو تم بلیک میل کرتے ہو، پولیس کو تم بلیک میل کرتے ہو، ہر ادارے کو تم بلیک میل کرتے ہو۔ تم لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، تم لوگوں کو ہر طاقت آپ لوگوں سے ڈرتی ہے۔ ہم بے غیرت ہیں جو تمہارے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے تم لوگوں نے اتنے انجیکشن لگا لیے کہ کیبل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم اس صاف چینل پی ٹی وی کو چھوڑ کے تمہاری گندی زبانوں کے آگے ہم بکتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم تاڑیاں بجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ذلیل کتوں چینل والوں جتنے مالکان ہیں، تمام غدار بکاؤ ہیں، تمام بلیک میلر ہیں، تمام اشتہارات کے اوپر چلتے ہیں۔ جس کتے میر شکیل الرحمان سب سے بڑا غدار چور جو کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے، آج اس کی چیخیں لگا رہے ہیں 10 15 آدمی۔ حامد میر سب سے بڑا غدار ہے، بہنچود کو گولیاں بھی ماری گئیں، یہ کتا مرا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس قوم میں جس کا ستون چور ہو اور اپنی چوری کی خاطر یہ دیدہ دلیری ہے، یہ طاقت ہے، الیکٹرانک میڈیا کی شیطانی دجالی طاقت ہے جو آپ لوگوں کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، اور ہم کتوں کی طرح خاموش ہیں کہ ہمارے ایک عالم دین کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم چور نہیں ہیں؟ کیا پوری قوم چور نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا، کون سا شخص ہے جو آپ میں سے چور نہیں ہے؟ پاکستان میں کون سا شخص ہے جو چور نہیں ہے؟ ہم سب چور ہیں۔ اگر ہم چور نہ ہوتے تو ہمارا ملک کہیں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ ان چوروں، ان میڈیا کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کا۔ یہ حامد میر کون ہے؟ اجمل قصاب کو کس نے بتایا؟ کس نے پوچھا؟ میں ان ستاروں سے پوچھتا ہوں۔ طارق جمیل کا تحفظ کیا جائے اور اس سے یہ معافی یہ کتے مانگیں گے، اور لعنت ہو ہماری عوام کے اوپر۔ یہ 22 کروڑ عوام تمہارا جو اکٹھا کرتا ہے دین کو، جو اسلام کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس سے معافی منگوا رہے ہو کتو۔ اس رمضان کے مہینے کو دیکھو، اللہ کی ذات اور اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اوپر سے مٹھائیاں بھیجے گا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بڑا اجتماع رائے میں ہوتا ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ تبلیغی جماعت کتنی اہم جماعت ہے؟ نہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں، بغیر لالچ، بغیر کسی پارٹی کے کتوں، الیکٹرانک میڈیا والوں، جیو، ARY، بول، جتنے کتے بھی ہیں، تمام کے تمام کتے چینل ہیں۔ کبھی خدا سے تم لوگ ڈرے ہو؟ فحاشی تم لوگ پھیلاتے ہو، جھوٹ تم پھیلاتے ہو، افراتفری تم لوگ پھیلاتے ہو، قومیت اور لسانی کی بنیاد کے اوپر تفرقے تم ڈالتے ہو، فوج کو تم بلیک میل کرتے ہو، پولیس کو تم بلیک میل کرتے ہو، ہر ادارے کو تم بلیک میل کرتے ہو۔ تم لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، تم لوگوں کو ہر طاقت آپ لوگوں سے ڈرتی ہے۔ ہم بے غیرت ہیں جو تمہارے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے تم لوگوں نے اتنے انجیکشن لگا لیے کہ کیبل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم اس صاف چینل پی ٹی وی کو چھوڑ کے تمہاری گندی زبانوں کے آگے ہم بکتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم تاڑیاں بجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔
ذلیل کتوں چینل والوں جتنے مالکان ہیں تمام غدار بکاؤ ہیں، تمام بلیک میلر ہیں، تمام اشتہارات کے اوپر چلتے ہیں. جس کتے میر شکیل الرحمان سب سے بڑا غدار چور جو کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے، آج اس کی چیخیں لگا رہے ہیں 10 15 آدمی. حامد میر سب سے بڑا غدار ہے، بہنچود کو گولیاں بھی ماری گئیں، یہ کتا مرا بھی نہیں. ریاست پاکستان، ابھی تک میں نے ریاست پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. میں پاکستان کی خاطر، پاکستان عوام کی خاطر، 4-5 صوبوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر، سیاسی لسانی تعصبات کو ختم کرنے کی خاطر لگا ہوا ہوں. یہ جو میں نے پیچھے یہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں، یہ واحد ادارہ ہے جو کہ مستحکم اور مضبوط ہے. جب تک یہ حکومت پاکستان سے باہر رہتا ہے ہم لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہونا پڑے گا. لعنت بھیج دو ان تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر. کیوں بین نہیں لگایا جاتا تمام الیکٹرونک میڈیا کے اوپر؟ باہر میں جائے امریکہ، اور باہر میں جائے آسٹریلیا، اور باہر میں جائے یورپین یونین، اور باہر میں جائے ہیومن رائٹس. ہمارے اوپر اگر کرونا آ سکتا ہے ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن نہ بھی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا سرکاری، کون سا مرا ہے بغیر کیبل کے، بغیر ان غلیظ الیکٹرونک میڈیا کے؟ اٹھو، جتنے لوگ بھی ہو اٹھو پاکستانیوں، اس آواز کو پھیلا دو. نہیں مانتے ایسے الیکٹرونک میڈیا کو جو کہ اسلام کے خلاف ہو. اس الیکٹرونک میڈیا نے معافی مانگنی ہوگی طارق جمیل سے. تم لوگوں پہ لعنت ہوگی جب تک تم یہ لوگ آواز نہیں اٹھاؤ گے کہ تمام الیکٹرونک میڈیا نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، زیادتی کی ہے. اس نے اگر چور کہا ہے تو چور کو چور کہنا جرم ہے. الیکٹرونک میڈیا نے آج تک کیا کیا ہے؟ کون سے پھول ہمارے لیے چھڑائے انہوں نے؟ جس وقت بھی الیکٹرونک میڈیا کو کھولو، چینل کو کھولو، پریشان ہو جاتا. بلڈ پریشر تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا، ہارٹ اٹیکس تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، افراتفری تمہاری وجہ، بزدل ہو گئے تم لوگوں نے، ہمیں بزدل بنا دیا ہے. اور آج ایک محترم عالم دین، صرف عمران خان کو پسند کرنا اس کا جرم ہو گیا ہے. ظالموں، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرے اور تم لوگوں میں عیب نکالے، تم اور پولیس دونوں ایک ہی دم ہو. اس طرح ہو ایک پاکستان کی پولیس اور دوسری تم الیکٹرونک میڈیا. نہ پاکستان کی پولیس ٹھیک ہوگی نہ تم ٹھیک ہوگے. تم لوگوں کی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور بلیک میلنگ ساری عمر چلتی جائے گی. تم اس جگہ آواز اٹھاتے ہو جس جگہ تم لوگوں کو پیسے اور یا چینل کی مشہوری کے لیے آپ چلتے ہیں. تم لوگوں نے تو پاکستان کا کھانا خراب کر، یہی پاکستان تھا. اور یہ تباہی بھی ہمارے جرنیل نے ڈالی، پرویز مشرف نے ڈالی. ایک غلطی کی تم لوگوں کے، ایک منہ تھا، آج 400 کتے منہ بھونک کے ناتے ہیں. سب کتے اکٹھے ہو گئے اسلام کے خلاف. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کون ہوگا تم میں سے جو یہ آواز بلند کرے گا طارق جمیل زندہ باد؟ پاکستان الیکٹرونک میڈیا جائے بحال میں. پاکستان الیکٹرونک میڈیا نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، کفر کا نظام لایا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں بغیر لالچ کی محبت دیتا ہے. تم ظالموں، کتوں، ذلیلوں، یہودیوں، تم لوگوں کی وجہ سے ایک عالم دین معافی مانگ کے حامد میر کتا اس کو مختلف کہہ رہا ہے. اس سے معافی مانگو اور اس سے معافی مانگو. کیوں؟ جلا دو ان چینلوں کو. نہیں ہے طاقت تم لوگوں میں، بزدل ہو گئے ہو تم سب لوگ.
یہ الیکٹرانک میڈیا کیمرے لے کے تم لوگوں کے گھروں میں گھس کر تم لوگوں کو بے عزت کرے گی. عمرا غریب گھر کے آگے کوئی کیمرہ آئے باکس لگائیں گے اسے. کبھی خدا کا خوف کرو الیکٹرانک میڈیا. ہر پاکستانی پہ آج آگ لگی ہے. ہر پاکستانی تم سے بدلہ لے گا. پہلے میں ہوں گا. قسم خدا کی مجھے کوئی چینل کی گاڑی نظر آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے اوپر پتھر پھینکوں گا. یہ میرا ایمان ہے اور خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا سر بھی اترے گا تب بھی میں پتھر ماروں گا اس وقت تک جب تک کہ طارق جمیل صاحب سے معافی تمام الیکٹرانک میڈیا نہیں لے لیتی. میرے اوپر ہنستے کوئی بات نہیں تھی. تم تو ہنسے ہو اس عالم دین کے اوپر جو کہ بغیر لالچ بغیر پیسے بغیر کسی سفارشات کی کسی بغیر پلاٹ کے پاکستان اور دین اسلام کی خدمت کرتا ہے. ساری دنیا میں معروف ہے. یہودی ایجنڈا رکھنے والے کتوں. کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں آپ کا جگر مانتا ہے؟ اسلام میں لیکن میں شروع کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے. آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں. اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں. ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے. پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب بالکل آپ ہی کی جواب. جی فرمائیں. ایک منٹ فرمائیں. مجھے آپ دیکھیں حامد میر صاحب بیٹھا ہے. حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اچھا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک. بڑے سے بڑا علامہ ہو زاہد ہو شیخ ہو نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے. تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں. حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے بھی, اور دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی, مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں, آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میری کوئی آرگومنٹ نہیں, میری کوئی دلیل نہیں, مجھ سے غلطی. آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں. نہیں مولانا صاحب آپ کے بالکل مجھے تو آپ کوئی بات ہی آپ نے ختم کر دی. نہیں لیکن مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا. لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے لوگ ہیں, اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ایک ٹی وی چینل کا اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں طارق جمیل صاحب نے کون سا کفر کیا ہے, کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ کتا جو کہہ رہا ہے کہ ساری قوم جھوٹ بولتی ہے تو نہیں بولتے, تو ہم میں سے سچ کون بولتا ہے؟ یہ کتا یہ کتا جو ہے حامد میر, اس سے پوچھو تمہارا باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا, تم جھوٹ نہیں بولتے تھے. میر صادق میر جعفر کی اولاد, یہ جتنے یہ گنجے شنجے جتنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتے جھوٹ نہیں بولتے. ساری عمر جھوٹ یہی بولتے ہیں کتے, اور تبلیغی جماعت کے پیچھے بولنا ان کا کفر ہے. ان تمام چینلوں کی گاڑیوں کے اوپر پتھر لگائے جائیں, جہاں جہاں صحافی کو دیکھو مارو. خدا کی قسم میں ذمہ دار ہوں. کیوں نہیں مانتے, کیوں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں ایک قربانی دوں گا, خدا کی قسم اسلام مضبوط ہو جائے گا. تمہارے پاکستان میں کوئی بکواس کرنے والا رہی نہیں گا, ایک جان چلا جائے گا. مارو. مجھے سپریم کورٹ بلائے, مجھے ہائی کورٹ بلائے, مجھے دنیا کی کوئی طاقت بلائے,
میں پولیس کے ساتھ بھی لڑنے کے تیار ہوں. میں ان جیون یہ وردی جس کی میں احترام کرتا ہوں، یہ وردی جو کہ پاکستان کی جان ہے، روح ہے، اس حامد میر اور ان کتوں نے اس وردی کو بھی نہیں چھوڑا. پاکستان کی دفاع جو آدمی جو شخص کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہر آدمی، کون سی کتوں، یہ مجھے بتاؤ الیکٹرانک میڈیا نے کون سی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے؟ ماں سوائے فسادات، کون سے سیکٹر پہ تم جا کے تم نے ویڈیو بنائی ہو؟ کون سے جنگ، کون سے بموں کے درمیان تم گئے ہو؟ کتوں، یہ محافظوں کو آپ نے نہ چھوڑا. پاکستان کے علماء کو تم، اور پاکستان کے وہ علماء سو ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا پہ ان کتوں کا دفاع کرتے ہیں. ان کے پیٹ تو دیکھو، خدا کی قسم اس طرح 4 سرہانے رکھ لو، میرے پیٹ کے اندر اس کے پیٹ نہیں برابر ہوتا، اس کے اٹھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. یہ عالم ہے، لعنت ہو ایسے عالم کے اوپر جس کا اتنا بڑا پیٹ ہو. مجھے تو آگ لگی ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہوگا، آگ نہیں ہے. میرے دین کے اوپر جس وقت آنچ آئے گی، میرے اسلام کے اوپر جس وقت آنچ آئے گی، اور کتے بھونکیں گے، خنزیر بھونکیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو، کرونا کیا چیز ہے؟ کرونا تو ختم ہو جائے گا. آج جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بھی بے بس ہیں. یہ ایسا بے ذلیل کمینہ ادارہ ہے پاکستان کا. پاکستان کا ایسا ذلیل ادارہ ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہ آرمی اس کو کچھ کہہ سکتی ہے، نہ پولیس اس کو کچھ کہہ سکتی ہے، نہ وزیر اعظم اس کو کچھ کہہ سکتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم. انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو رب العالمین بنا دیا ہے. توڑ دو ان خداؤں کو. جس خدا سے، ایسے خدا ہمارے نہیں چاہیے، ہمیں اپنا رب چاہیے. جو طارق جمیل صاحب ہدایت دے رہے ہیں پوری دنیا کو، وہ ہمیں چاہیے. ہمیں ایسے کتے چینل نہیں چاہیے. توڑو، جس کی مرضی آئے، جس وقت آئے، اس کی دروازوں کو توڑو، اس کی گاڑیوں کو جلاؤ، بغیر کسی خوف و خطر کے. اس میں پولیس والے آئے، پولیس والوں کو بھی مارو. جو ان کا دفاع کرتا ہے ان کو مارو، ان کے گھر جلا ڈالو. اگر یہ نفاق چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا، تو 100 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پاکستان. لیکن اسلام کے اوپر کبھی ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہم دین کے اوپر کبھی فیصلہ نہیں کریں گے. ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں، اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا؟ اور عذاب کس طرح آئے گا ہمارے اوپر؟ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کریں گے؟ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ہم جہاد کریں گے؟ نہیں، یہ جہاد ہے. ہمارے گھر میں آگ لگ چکی ہے. تمام چینلوں کو، اگر تم لوگ مسلمان ہو، پاکستان میں رہنے والے ہو، جہاں ان کی گاڑی نظر آئے، اگر پتھر نہیں تو جوتے سے مارو، اور اگر پتھر آئے تو پتھر سے مارو. اس کے ایک صحابی کو کسی جگہ مت چھوڑو. تمہیں خدا کی قسم ہے پاکستانی ہو، تمہیں میں کہتا ہوں، جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھے گا، جو قرآن کے اوپر یقین رکھے گا، اور جو علماء دین حق کے اوپر یقین رکھے گا،
اس کے اوپر لازم الملزوم ہے کہ وہ ان الیکٹرانک میڈیا کی گاڑیوں کو جلائے، صحافیوں کو مارے، ان کی بلڈنگوں کو آگ لگائے. لیکن افسوس یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم اگر کریں گے اکیلا اکیلا کریں گے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اکٹھے کرنے والے شیطانوں کی جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گی. ہر سیاسی پارٹی ان سے ڈرتی ہے کل ہمارے پیچھے لگے رہیں گے. ہم میں اتحاد، روڈ کے اوپر یکجہتی، اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. افسوس افسوس، مجھے جہاں بھی نظر آئے گی الیکٹرانک میڈیا کی گاڑی، مجھے جہاں بھی صحافی نظر آئے گا، میں لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا. میرا ایمان تب ٹھیک ہوگا جب میں اس کا بدلہ لوں گا. مجھے عمر قید کی سزا ہو جائے، مجھے پھانسی ہو جائے، مجھے مار دیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، نبی کے اوپر تو میں کھڑا ہوں. میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بال کے اوپر کھڑا ہوں، اس کی پاؤں کی مٹی کے اوپر کھڑا ہوں. لیکن طارق جمیل صاحب کے لیے بھی اپنی جان حاضر ہے. اس نے ہزاروں لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، آپ کو اور مجھے دین سکھایا. کبھی بھی اس کی زبان سے غلط بات نکلی نہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کہ ہم چور ہیں، ہم جھوٹے ہیں. اس نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے کہا. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی آنکھیں بھی ایسی ہوئی، اور تم الیکٹرانک میڈیا والے تمام کی آنکھیں اس وقت جھکی جس وقت اس نے کہا ہم سب قوم چور ہیں. اور اسپیشل الیکٹرانک میڈیا کے مالک، اگر جھوٹ بند ہو جائے تو چینل بند ہو جائے گا. اور یہ جو اس نے معافی مانگی بیچارے نے، یہ بھی اسلام کی خاطر، ڈر و خوف کی خاطر نہیں. یہ تمام کتے اکٹھے ہو کے عمران خان کے پاس، اور یہ کوئی غلط بات تو نہیں. ہر پاکستانی اپنے گیربان میں دیکھے، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تمام جھوٹ پہ دکانداری ہم کرتے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا، ان کے اتنے کارنامے میں بتاؤں. انہوں نے معذوروں کے سماج ٹیلی ویژن نے تقوی لکڑی ہے، تقوی لڑکی ہے چھوٹی سی، معذور ہے، اس کے لاکھوں روپے انہوں نے کھایا. یہ گنجا جو رمضان میں آتا ہے سما ٹی وی کے اوپر، تم لوگ تو یتیموں کے، بے روزگار لوگوں کے، افعال لوگوں کے، اسپیشل پرسن کے لوگوں کے پیسے تم لوگ کھاتے ہو. تمہارا مالک کیا ہوگا؟ ایک نمبر چور جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے جتنے چینلز کے مالکان ہیں، ایک نمبر چور ہیں، ایک نمبر جھوٹے. جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا میں ان کے جتنے ورکرز ہیں، کرائم رپورٹر ہے، کوئی رپورٹر بھی ہے، مجھے بتائیں ان کے پلاٹ کہاں سے آئے؟ جب چینل میں آتا ہے اس کے پاس چپل بھی نہیں، 3 سال کے بعد اس کے پاس بہترین 70 لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی ہے. اخبارات کے جتنے چینلز ہیں، ان کو دیکھو ان کے پاس کیا تھا، آج ان کے پاس کیا ہے. تمام تباہی تو تم لوگوں نے پھیلا دی پاکستان میں. پاکستان کا سارا مال تو تمہارے مالکان نے لے گئے، تم ان کے کتے ہو. حامد میر اور جتنے وہ مولانا اشرفی، وہ بھی چینل کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو بھی اللہ کے دین کا پتہ نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کہ یہ خدا کی پیدائش ہے، جس نے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی عاجزی سے وہ معافی مانگ رہا ہے. لعنت ہو الیکٹرانک میڈیا تم کے اوپر. میرا بس آپ لوگوں سے اس رمضان میں یہی التجا ہے، جانے والا ہوں،
آپ لوگ بھی آرام کریں. میرے دل میں آگ لگی تھی، شاید اس کے شعلے آپ لوگوں کو اس لیے نظر نہ آتے ہوں کہ وہ میں ہی محسوس کر سکتا ہوں جو اس رات کے تقریباً 1-1:30 بجے کے دوران آپ لوگوں کو آ کے میں نے زحمت دی. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ اور رسول کے لیے اس ماہ رمضان کے برکت سے خدا کے لیے اپنے اس عالم کی حفاظت کے لیے جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں، نہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. صرف اتنا کیجئے، میرے روح کو یا مجھے سکون تب ملے گا جب آپ لوگ ایک ایک پتھر اس کے چینل پہ ماریں اور ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون تھا اور کس پارٹی سے تھا. پکڑا جائے لیکن صرف یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس مسلمان ہوں. ظلم کیا ہے انہوں نے، اس کے خلاف جہاد لازم ہو گیا ہے. نہ کرنے والا سن لیں، یہ جو کچھ سنا ہے آپ لوگوں نے، کیا اس طارق جمیل صاحب نے جھوٹ کہا ہے؟ سچ کہا ہے. جتنے فقہ ہیں، بریلی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، قادری ہے، جو بھی تمام اختلافات ختم کرنے. ورنہ یہ الیکٹرونک میڈیا ایک ایک کر کے ہم لوگوں کو بانٹ رہا ہے. یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی کی طرف سے یہودیت سازش ہے، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ سیاست الگ چیز ہے، سیاست میں ہم بکتے رہتے ہیں، دین کا سودا نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیں گے. چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو، چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہو، کبھی بھی اسلام کو ہم نہیں بیچیں گے، نہیں اسلام کے اوپر ہم سودا کریں گے. یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے والا انشاءاللہ جان محمد حبیب ہوگا. پہلی قربانی میں دوں گا اور کرتا رہا ہوں اسی طرح. جہاں بھی ایسا مسئلہ ہے جان حبیب آیا ہے آگے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میں ہمیشہ ایک آواز لگاتا ہوں پاک آرمی، انٹیلیجنس ایجنسی اور افواج پاکستان. آج وہ بھی لگاؤں گا، لیکن ایک بہترین آواز آج لگانی ہے. مولانا طارق جمیل زندہ باد، مولانا طارق جمیل زندہ باد، طارق جمیل صاحب زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، الیکٹرونک میڈیا مرد آباد. فی امان اللہ. شب بخیر.